بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کے ساتھ بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے مدعے کے اوپر۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے اور مسلمان ملک ہے، اور پاکستان اور میں بطور پاکستانی ہم کبھی بھی ایک مسلمان ملک سے جنگ نہیں چاہتے، مگر اگر آپ کا ہمسایہ آپ کے ناک میں دم کر دے، آپ کے سمجھانے کے باوجود چھیڑ خانے سے باز نہ آئے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ کم از کم پیار سے سمجھاتے ہوئے، تو ہمیں تقریباً 77 ایئرز ہو چکے ہیں، ہم پیار سے سمجھا رہے ہیں افغانستان کو، پر ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ان کا علاج پھر چھتری تھا، اور میں فوج کے فیلڈ مارشل کے کئی فیصلوں سے، فیلڈ مارشل صاحب کے کئی فیصلوں سے اختلاف رکھتا ہوں، مگر اس فیصلے میں کیونکہ پاکستان کے اندر آئے دن بلوچستان کے اندر ہماری ٹرینیں اغوا کر رہے ہیں، ہمارے شہروں کے اندر جا کے ہماری جو سرکاری عمارتیں ان کو آگے لگا رہے ہیں، تباہی کر رہے ہیں، بندوں کو مار رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر یہ بھی پولیس والوں کو مار رہے ہیں، عام لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو ہم نے بڑا سمجھایا ان کو، ان کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے کہا ہمارے بندے یہ بشیر زیبہ نور ولی ہمیں دے دیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ بندے ہم نے نہیں دینے۔ تو مجھے آپ بتائیں، جو بندے ان افغانیوں کی، ان طالبانوں کی حمایت کرتے ہیں، بتائیں کیا آپشن بچتا ہے ہمارے پاس؟ کیا کریں ہم؟ ان کی جا کے چمیاں لیں، پپیاں لیں، کیا کریں؟ ایک بندہ، ایک ملک جس کو 77 ایئر سے ہم سمجھا رہے ہیں، اس کے کھاتے میں بات نہیں ڈال رہی، اس کا فائدہ کر رہے ہیں، اس کے مہاجرین کو ہم نے یہاں پناہ دی، 40 لاکھ مہاجرین کو ہم نے یہاں پناہ دی، جگہ دی، رہائش دی، چار دیواری دی، یہاں انہوں نے شادیاں کی، سب کچھ کیا، مگر انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا۔ یہ ہندوستان کی گود میں کھیلتے ہیں، اسرائیل ان کا اتحادی ہے، اور امریکہ سے یہ ہر مہینے ڈالر لیتے ہیں۔ اب رات کو پاکستان ایئر فورس نے کابل کے اندر، جو ان کا مین ہیڈ کوارٹر تھا آرمی کے، جہاں وہ دہشت گرد تیار ہو رہے تھے، بیٹھے تھے، جہاں ان کا ڈرون ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں پر حملہ کیا ہے۔ اب یہ کل گزری ہوئی رات سے یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جہاں نشیوں کا علاج کیا جاتا ہے، وہاں پاکستان نے حملہ کیا ہے۔ پہلی تو بات آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان ایئر فورس ایک پروفیشنل ایئر فورس ہے، اور دنیا کی نمبر 1 ایئر فورس ہے الحمدللہ۔ پاکستان ایئر فورس نے پرسیجن کے ساتھ اپنے اٹیک چنتی ہے، پرسیجن کے ساتھ ان پہ اٹیک کرتی ہے۔ آج تک ایک بھی ایسا کام نہیں ہوا۔ ہم نے 65 کی وار، 71 کی وار، پھر کارگل وار، پھر اس کے بعد جو حالیہ انڈیا کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے جھڑپیں ہوئی ہیں، ہم نے کبھی بھی ایئر فورس نے، پاکستان ایئر فورس نے کبھی بھی سیولینز پر اٹیک نہیں کیا، دہشت گردوں پر اٹیک کیا۔ اب یہ جو طالبان ہیں، یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیسے بول رہے ہیں؟ کسی انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں جانے نہیں دے رہے۔ اچھا بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ نشیوں کا سینٹر تھا علاج والا، وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 200-250 بندہ مر گیا یا شہید ہو گیا، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں معصوم بندے، تو بھائی جاؤ اندر، دکھاؤ جا کے ویڈیو، اس ریہیبلیٹیشن کے اندر جاؤ نا، دکھاؤ کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کوارڈینیٹ شیئر کروں گا، وہ کوارڈینیٹ شیئر کروں گا جہاں پاکستان نے رات حملہ کیا ہے۔ وہ کوارڈینیٹ آپ کو بتائیں گے گوگل میپ کے اوپر، اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، گوگل میپ کے اوپر وہ شیئر ہوں گے، آپ کو لگ جائے گا پتہ پاکستان نے کدھر حملہ کیا ہے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر پاکستان ایئر فورس سے ہو سکتا غلطی، مگر مجھے یقین نہیں ہے غلطی ہوئی ہوگی، مجھے اپنی ایئر فورس پہ اعتماد ہے۔ اگر ہوگی تو وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر سیولینز پر ہوگی تو پھر ہمیں دکھ ہوگا کہ سیولین شہید ہوئے ہیں، جو نشئی علاج کے لیے دکھ ہوگا اس کا، مگر میرا دل یہ نہیں مانتا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایک بھی مریض نہیں دکھایا، ہاسپٹل کا وزٹ تک نہیں کرایا۔ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کا کام تھا میڈیا لے کے وہاں جاتے، CNN، الجزیرہ، سب لے کے وہاں جاتے۔ اب دیکھیں، ابھی یہاں پر میں گوگل کوارڈینیٹ کو پیش کروں گا، یہ گوگل میپ ہے، اور یہ گوگل کوارڈینیٹ وہ ہیں جو پاکستان ایئر فورس نے یوز کیے ہیں لاسٹ نائٹ کابل پہ اٹیک کے لیے۔ سرچ کیے میں نے جی، یہ آپ دیکھیں سیدھا ملٹری ایریا پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ملٹری ایریا، یہاں پر پاکستان ایئر فورس نے اٹیک کیا ہے، جہاں پر ان کے ڈرونز تھے، جہاں پر دہشت گرد پناہ لیے ہوئے تھے، جو پاکستان میں خودکش بمبار کے لیے جہاں وہ تیار کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا، میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ پاکستان ایئر فورس ہمیشہ پرسیجن کے ساتھ اٹیک کرتی ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں نا جی، وہ علاج کا وہ ساتھ والی یہ ہے، یہ علاج طبی کمپلیکس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ان کا جو برود پڑا ہو، کافی مواد میں برود پڑا ہو، پاکستان نے بم پھینکے ہو، برود کی وجہ سے یہاں آگ لگ گئی ہو، پاکستان ایئر فورس نے یہاں پر اٹیک نہیں کیا۔ تو اگر اس کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا ذمہ تو افغانستان حکومت ہی بنتی ہے۔ کون پاگل اپنا ملٹری بیس کے ساتھ طبی علاج کا بناتا ہے؟ پہلے تو ذمہ داری ان کی بنتی، کیوں بنایا یہاں پر انہوں نے؟ دوسرا، اگر ہوا ہے نقصان، ابھی تک کوئی ویڈیو ویژول سامنے نہیں ہے، اگر ہوا ہے
تو ہم اس کی یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی وقت ویڈیو بنتی۔ تو میں یہی کہوں گا افغانستان حکومت کو، ایک تو ملا ہیبت اللہ ہمارے حوالے کریں، جو آپ کا سربراہ ہمیں چاہیے وہ، ایک ہمیں نور ولی مسعود چاہیے، اور ایک ہمیں جو بشیر زیب ہے، جو بھی نام ہے، جو PLA کا صدر ہے، یہ ہمارے حوالے کریں، تو پھر جا کے امن ہوگا۔ کیونکہ آپ لوگوں نے، ان افغانیوں نے ہم پاکستانیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ہمارے دو صوبوں میں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آگ لگانے والے یہ افغانی طالبان اور طریقے طالبان پاکستان والے اور BLA والے ہیں، اور افغانی طالبان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں سے کہوں گا، تمام پٹھانوں سے کہوں گا، ہوش کے ناخن لیں، یہ دشمن بن چکے ہیں ہمارے، یہ کوئی سجن نہیں ہے ہمارے۔ مجھے بتائیں، ان طالبانوں نے، اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، کوئی مذمت کی ہے؟ میں پھر کہوں گا، ہم یہی چاہتے ہیں، بطور پاکستانی، بطور مسلمان، بطور انسان، میں جنگ نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں دونوں ملک امن کے ساتھ رہیں، دونوں ملک امن کے ساتھ رہیں، صلح صفائی کے ساتھ رہیں، وہ اپنے ملک میں ہنسی خوشی رہیں، ہم اپنے ملک میں ہنسی خوشی رہیں، تجارت ہو، لین دین ہو، سب کچھ ہو، مگر ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب آپ ہمارے مطالبات پورے کریں گے۔ آپ کو ترکی بھی سمجھا رہا ہے، آپ کو سعودی عرب بھی سمجھا رہا ہے، تو آپ سمجھ نہیں رہے، آپ اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر ایک اسلامی ملک ایٹمی قوت ہے، آپ بجائے اس کا سہارا بننے کے، آپ اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا، پھر کہوں گا، آخر میں ریپیٹ کروں گا، اگر کوئی سویلین کیجولٹی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہوں گا تمام افغانیوں سے، اگر کوئی ہوئی ہے، اگر کوئی ہوئی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم، یا حیو یا قیوم۔